أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربي زدني علما. اللهم إنا أسألك العلم النافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کس فرقے کو اپنائیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کس فرقے سے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی فرقہ یا ٹائٹل ضرور دیتے ہوں گے نا۔ لیکن سوچئے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں بہت خوبصورت نام دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو سوچئے، ہم کس دین پر چل رہے ہیں؟ کس کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ القرآن سورہ حج آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر تمہارا نام رکھا ہے، پہلے بھی اور اب بھی، اسلام۔ اہل حدیث، حنفی، شیعہ، بریلوی، نہیں نہیں نہیں۔ اس ایک آیت کو سمجھ لیا جائے تو فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرمایا۔ ہمارا اسلام کا سلیبس صرف قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ دو لفظ سیکھ لیں گے تو سب سے بڑے عالم دین بن جائیں گے، فرقہ واریت سے بچ جائیں گے، قبر و حشر کی سختی سے بچ جائیں گے، حوض کوثر سے دھکیلے نہیں جائیں گے، جنت کا راستہ اور جہنم سے نجات مل جائے گی۔ فرقہ واریت کی مذمت، آئیے قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ الانعام آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنا دین فرقہ فرقہ کر لیا اور گروہ بن گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہمارا نصب العین اور سلیبس بھی یہی ہے؟ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، موطا امام مالک 1628۔ آج ہمارا نصاب، ہماری جماعتی اور مسلکی کتب کیوں؟ ہم کتاب اللہ اور کتاب حدیث کی جگہ اپنے بزرگوں کی تصانیف کا درس کیوں دیتے ہیں؟ اگر جنتی گروہ بننا چاہتے ہو تو فرقوں کے لیبل اتار دو۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ سنن ابی داؤد 4597، جامع ترمذی 2641۔ ہر صحابہ اہل سنت الحدیث دیوبندی بریلوی شیعہ نہ تھے۔ قرآن پاک میں ہمیں مسلمان کہہ کر پکارا گیا ہے، اور حق و باطل کی کسوٹی کے لیے قرآن بطور فرقان نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ اس تمام عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات کو عملی نمونے کے طور پر پیش کر کے ہر قسم کی حجت مٹا دی۔ گویا کسی شے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ ہم بطور مسلمان کسی طرز پہ اپنی زندگی کو گزاریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور اعتقاد کے لوگ دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں پڑ گئے اور نت نئی ایجادات کو دین کے نام سے منسوب کر کے پیش کی گئیں، جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان ایجادات کی بدولت مختلف فرقوں کی بنیاد پڑی، جو آج اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ نت نئی طرز عبادات سے آج کے دور کے مسلمانوں کو راہ ہدایت سے نہ صرف دور کر رہی ہے، بلکہ آج کا مسلمان فل کنفیوزڈ ہے کہ وہ کیسی طرز زندگی و عبادات کو اپنائیں۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ الفاتحہ، جو کہ 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، میں ہم اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، شعوری یا لاشعوری طور پہ۔ نماز میں الفاتحہ کا پڑھنا گویا مکمل دعا ہے، لیکن اگر اس کو شعور سے اور سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اس سورہ میں ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے، یعنی ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جس راستے پہ اللہ کے انعام یافتہ نے عمل کیا اس پہ ہی چلنے کی دعا مانگتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ سے۔ الفاتحہ کی آخری آیت میں پناہ مانگی گئی ہے ایسے راستے پہ چلنے سے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب شامل ہو۔ اگر نماز کی یہ اکائی ہم سمجھ جائیں تو ہم فرقہ واریت کی کشمکش سے نکل کر اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، کیونکہ ہمارے نیک اعمال ہماری نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ ہمارے ہاں عموماً دوستیاں، رشتہ داریاں وغیرہ فرقہ واریت یا حسب نسب کی بنیاد پر نبھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دین کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اگر ہم صرف خود کو مسلمان اور قرآن پاک کا طالب علم سمجھ کر علم حاصل کریں تو اس سے نہ صرف ہدایت واضح ہوگی، بلکہ ہم دوسرے مذاہب کے لیے بھی مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔